کوئی رحمت ہے جو ہر جگہ موجود ہے. بس جسے سمجھ آ گئی اسے میں سبحان اللہ کہتا. جسے نہیں سمجھ آئی ابھی قبلہ نے خطاب کیا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اللہ کی کوئی رحمت ہے جو ہر جگہ پہ حاضر و ناظر ہوتی ہے. چلو ٹھیک ہے اب آگے چلتے ہیں. فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ. تو اللہ ان قریب اپنی رحمت کا حقدار اسے لکھ دے گا جو متقی ہوگا. مزہ نہیں آیا؟ میں پھر عرض کرتا ہوں جس کا دل کرتا ہے نا میری ہر سانس اللہ کی رحمت کی چھاؤں میں گزرے، مالک فرماتا ہے متقی ہو جاؤ، رحمت سے مالا مال کر دو. جو بچے کاروباری معاملات میں پریشان ہوتے ہیں، رزق روزی کے مسئلے میں کنفیوز ہیں، پریشان ہیں، وہ توجہ سے سنیں. میں سورہ اعراف پڑھ رہا ہوں، 7 نمبر سورہ ہے. میں 96 نمبر آیت دے رہا ہوں، 96 نمبر آیت ہے. اللہ بادشاہ نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ أَنَّا أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. ٹھنڈا بولے دکھ لگا اس بات کا، توجہ سے سنیں. واہ اور لو اگر، انا شک نہیں کرو، اہل القرآ بستیوں والے پنڈوں والے، آمنو مومن تو ہیں، واتقو متقی ہو جائیں، لام ضرور بالضرور، فتحنا ہم کھول دیتے ہیں، علیہم ان بندوں پر، برکات برکتیں، من السماء والارض زمین آسمان کی ساری برکتیں اس پر کھول دوں گا اگر کوئی متقی ہو جائے. تقوی اختیار کر کے بندہ متقی ہو جائے تو اللہ زمین آسمان کی برکتوں کے منہ اس پر کھولتا ہے. اگر آپ کو یہاں تک سمجھ آ گئی ہے تو میں سورہ حجرات پڑھ رہا ہوں، 49 نمبر سورہ ہے. میں 13 نمبر آیت لے رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا شک نہیں کرنا، اکرمکم تم میں سے عزت ہی اس کی ہے. جس بندے کا دل کرتا ہے نا لوگ میری عزت کریں، وہ توجہ سے سنو. انا اکرمکم شک نہیں کرنا تم میں سے اس کی عزت ہے. اللہ جی سیالکوٹ کے بندے اس کی عزت کرتے ہیں. فرمائے اند اللہ، بندے نہ کریں محمد کا رب اس کی عزت کرتا ہے. اللہ بادشاہ کی بارگاہ میں اس بندے کی بڑی ویلیو ہے، بڑی عزت ہے اس کی. مالک وہ کون خوش نصیب ہے. فرمائے انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اگر کوئی متقی ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں عزت کا حقدار ہو جائے گا. دیکھیں میں سورہ بقر پڑھ رہا ہوں، 2 نمبر سورہ ہے اور میں پہلی آیات لے رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اللہ فرماتا ہے اگر قرآن کی ہدایت چاہتے ہو تو میرا کلام اسے معرفت دیتا ہے جو متقی ہوتا ہے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے جی؟ جسے یہاں تک جتنی سمجھ آئی ہے اتنا سبحان اللہ کہو. دیکھیں میرے نوجوانوں، میں سورہ ہود پڑھ رہا ہوں، 11 نمبر سورہ ہے. اللہ بادشاہ نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاصبر، صبر کرو، چپ نہ کرو، صبر کرو یار. پھر پڑھتا ہوں فاصبر، صبر کرو. صوفی صاحب میں آپ کا چہرہ دیکھ رہا ہوں، آپ کو بڑی نیند آ رہی ہے میری طرح. اب بالکل آدھے سو چکے ہیں اور آدھے جاگ رہے ہیں، لیکن میرا شیڈول یہ تھا کہ میں نے آپ کے پاس 1 بجے ہی پہنچنا تھا. ابھی کیا ٹائم ہو گیا؟ 1:20 ہو گیا نا، تو سمجھ لینا
مطلب کتنی ریکارڈنگ ہو گئی آپ کے پاس؟ 15 منٹ گزر گئے ہیں، اس کا مطلب 1:05 میں نے پہلی آیت پڑھی ہے نا. تو آپ اگر تھک گئے ہیں تو میں ملک سے اجازت لے لیتا ہوں. ملک سے میرا ایسا تعلق ہے کہ مجھے خالی نہیں جانے دے گا، نذرانہ دے کے بھیجے گا. مجھے بڑی بات یاد ہے کہ میری سگی پھپھی کا انتقال ہوا تھا جس دن میں اس شہر میں اس گاؤں میں آیا تھا نا. آپ کی بڑی محفل تھی، پورا پتہ نہیں کتنی دنیا اکٹھی ہوئی تھی، اور میں گھر میں آیا ہی ہوں تو مجھے فون آ گیا آپ کی پھپھی جان کا انتقال ہو گیا. تو اس نے تلاوت بھی نہیں کرائی، نقابت بھی نہیں کرائی. اس نے کہ آپ ممبر پہ جائیں، بس جا کے 2 جملے بولیں اور یہ نذرانہ قبول کریں اور جائیں. تو گزارش یہ ہے، میرا اپنا گھر ہے، میں تو چلا جاؤں گا. تو اگر آپ سننا چاہتے ہیں کہ نہیں تو رہنے دیں. فاصبر ان العاقبۃ للمتقین، شک نہیں کرو قبر سونی اسی کی ہوگی جو متقی ہوگا. عزت چاہتے ہو متقی ہو جاؤ، رزق چاہتے ہو متقی ہو جاؤ. نہیں، یہ رزق والی بات میں کروں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اگر تم میں سے کوئی متقی ہو جائے، اس پہ جہاں بھی مصیبت بنے گی میں نکال دوں گا. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، میں متقی کو وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا. تیری سوچ بند ہو جائے گی، لنگر ماں معاف ملے گا. متقی تو ہو جا. سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا دیکھیں، میں سورہ طلاق کی 5 نمبر آیت پڑھتا ہوں، بڑی کمال آیت ہے. اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ. بھائی کدھر ہے؟ شاہ جی کدھر ہے آپ؟ یہ آیت کو توجہ سے سنیں. فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اگر کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں تقوی اختیار کر کے متقی ہو جائے تو اللہ اس کے گناہوں کا کفارہ ادا کر دے گا. سن رہے ہیں؟ میں سمجھا نہیں سکا یہ آیت. اللہ فرماتا ہے یکفر عنہ سیئاتہ، میں اس کے گناہوں کا انکار کر دوں گا. سبحان اللہ. مالک فرماتا ہے بڑا گناہگار ہے، مجھے پتہ ہے گناہگار ہے، گناہوں کا تو میں اقرار کر رہا ہوں اللہ، لیکن میں فرشتوں سے کہوں گا میں نہیں مانتا انہیں گناہ کیتے. کمال ہے یار. میں عرض کر رہا تھا، اچھا رکو ذرا، مجھے رمضان شریف کی آمد ہے اور سورہ بقرہ سے 183 نمبر آیت جو رمضان شریف کی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. مومنوں، میں نے 1 مہینہ بھوکا رکھا ہے تمہیں، میرا مقصد یہ تھا کہ روزے رکھ کے تم متقی ہو جاؤ. اگر متقی نہیں ہوئے تو روزے بیکار، اگر متقی نہیں ہوئے تو روزے بیکار. میں سنا دیتا ہوں. وہ امام پاک کے پاس، امام حسین کے پوتے کے پاس ایک بندہ ہے، اس نے کہا جی میں بڑی نمازیں پڑھ رہا ہوں. اچھا اگر نہیں مجھے بتائیں قبول ہیں کہ نہیں. اگر تو قبول ہیں تو پھر میں جاری رکھوں، اور اگر رد ہیں تو میں ہدایت تو نہ کروں. اس کی شکل دیکھ کے امام حسین کے پوتے نے فرمایا اللہ جب تک کسی شے کی ضمانت نہ دینے قبولیت کی تب تک وہ عمل کرواتا نہیں. تم نے قرآن نہیں پڑھا کہ نماز میں ضمانت کیا ہے قبولیت کی؟ اس نے کہا جی کیا ہے؟ اب میں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بندے کو بغیرتی سے دور کرتی ہے. اگر چوک میں آگے تیری نگاہیں جھکتی نہیں تو سمجھ لے ضائع کرایا ہے ساری. اور اگر چوک میں آگے تیری نگاہیں جھک جاتی ہیں، سارا دن تو مجرا نہیں دیکھ سکتا، تجھے بغیرتی نہیں ہوتی، تو پھر سمجھ لے تیرے ٹوٹے ہوئے سجدے وہ قبول کر رہا ہے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو جب بندہ متقی نہیں ہوا تو پھر اس کا روزہ ضائع ہو گیا.
میں سورہ بقرہ کی 21 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں، بیٹا توجہ کرو، مجھے اگر آپ کی آنکھ میں ذرا بھی نیند آئی تو مجھے بڑا دکھ ہوگا یار۔ ایک دفعہ سبحان اللہ کہو سارے پھر بھائی گوڑے تھلے کر لو۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، میں نے نمازیں پڑھائی ہیں تاکہ متقی ہو جاؤ۔ ساری عبادات کا ایک مشن ہے، عبادات کا مشن ہے، عبادات کا مشن ہے، عبادات کا مشن ہے، بندے متقی ہو جائے۔ اور اگر مشن ضائع ہو جائے تو ساری محنت بیکار ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھو میرے بچوں، میں سورہ مائدہ پڑھ رہا ہوں، 5 نمبر سورہ ہے، میں 27 نمبر آیت لے رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ، وا کا معنی ہوتا ہے اور، اتلو کا معنی ہے محمد جی آپ نہ تلاوت کریں، علیہم کا معنی ہے صحابہ میں، نبأ کا معنی ہے وہ خبر، وہ بات، بنی آدمہ جو آدم کے پہلے 2 بیٹے، بالحق بالکل سچی بات جو اپنے ابے سے کر رہے تھے نا، آپ ذرا وہ تلاوت کر دیں۔ الفاظ پہ غور کریں ذرا۔ اذ قربا، جب محمد جی یاد ہے نا آپ کو، جب آدم کے 2 بیٹے، اپنے افسوس ہے مجھے اپنے آپ پہ یاد، اتنی بڑی بات کر گیا ہوں اور آپ کے سروں سے گزر چکی ہے، آپ کے اندر اتری نہیں، میں کیسے آگے چلا جاؤں؟ اللہ بادشاہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے محمد جی آپ کو یاد ہے نا جب آدم کے 2 بیٹے اپنے ابے سے بات کر رہے تھے، آپ کو تو یاد ہے جس نبی کی آنکھوں سے آدم کے بچوں کی میٹنگ نہیں چھپ رہی، یہ محفل ان کی آنکھوں سے کیسے چھپ رہا؟ جن کا ایمان ہے ہم حضور کی نظروں میں ہے، نبی سائیں کو دکھانے کے لیے سبحان اللہ کہہ دو گا۔ مالک فرمایا اذ قربا قربانن، آدم کے بچوں نے ابے سے کہا ابا ہمیں اللہ کا قرب چاہیے، تو آدم نے کہا تھا پتر قربانی کرو، وہ جس کی قربانی قبول کر لے گا اسے اپنا قرب دے دے گا۔ مالک فرماتے ہیں فتقبل من احدہما، ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی، دوسرے کی رد ہو گئی۔ مردود نے مقبول کو دیکھا اور کہنے لگا کالا لا اقتلنک، I will kill you، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا، میں تجھے قتل کروں گا۔ کالا، اللہ بولا انما یتقبل اللہ من المتقین، اے دے ہتھی نا پہ میں قربانی او دی قبول کرنا جیڑا متقی ہوندا ہے۔ آپ کو سمجھ آئی ہے؟ نہیں دیکھیں میں 36 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں، سورہ الحج ہے، 22 نمبر سورہ ہے، 36 نمبر آیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، جس دن تم قربانی کرتے ہو مجھے خون نہیں پہنچتا اور مجھے گوشت بھی نہیں پہنچتا۔ اچھا مالک پھر فرمایا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، قربانی والے دن اگر مجھے کچھ پہنچتا ہے تو تقویٰ پہنچتا ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ جسے جتنی سمجھ آ گئی اتنا سبحان اللہ کریں۔ دیکھیں میں عرض کرتا ہوں، مجھے عمرے والی آیت یاد آ رہی ہے۔ نبی کے یمن کے جو غلام تھے عمرہ کرنے کے لیے آتے تھے تو کرایہ بھی ساتھ نہیں لے کر آتے تھے، کہتے تھے جدے کر چلیں آپ پہ کھوا لیں۔ اس پر قرآن کی آیت آ گئی، اللہ نے فرمایا حبیب بسم اللہ الرحمن الرحیم تزودوا، ان سے کہو کرایہ تو ساتھ لاؤ۔ پھر پڑھتا ہوں تزودوا، ان سے کہو کرایہ ساتھ لاؤ۔ پھر پڑھ رہا ہوں تزودوا، ان سے کہو کرایہ ساتھ لاؤ۔ جب یہ آیت آئی تو اللہ نے فرمایا حبیب جس کے گھر جائیں نا اس کے لیے بھی کچھ لے کے جاتے ہیں۔ نبی کے صحابہ نے سر اٹھا کے حضور کا چہرہ دیکھا، کون سی ٹوکری گورمے کی لے کے جانی ہے اللہ کے لیے، کون سا پھل لے کے جانا ہے؟ اللہ فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ،
میرا حبیب ان سے کہو میرے گھر جو بھی آئے ساتھ میں تقوی لے کر آئے. اس کا مطلب ہے حج بھی اسی کا قبول ہے جو متقی ہے, عمرہ بھی وہی کرے جس کے پاس تقوی کی دولت موجود ہے. ابھی کیا ٹائم ہو گیا بھائی؟ ابھی خطاب شروع کر لیں؟ نہیں اچھا آپ کا بھی دل نہیں کر رہا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، حق جاریہ، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد. اس کے ماتھے پہ بال آ رہے ہیں اور وہ بڑے حیران سے یوں دیکھ رہے ہیں اس کو کیا ہوا یہ نعرے کیوں مار رہے ہیں. یعنی وہ بجائے جواب دینے کے یا سبحان اللہ کہنے کے اسے دیکھ رہے ہیں اسے کیا ہوا ہے. ایک دفعہ سبحان اللہ کہو بیٹا. سورہ جاسیہ 39واں سورہ ہے قرآن حکیم کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللہ، اوے بیٹا میری طرف دیکھو. اے کاکا کوئی بندہ ادھر ادھر نہیں دیکھے. میں نے منبر چھوڑنا ہے تو آپ کا سینہ مدینہ ہو چکا ہو. سبحان اللہ. واللہ ولی المتقین. اللہ فرماتا ہے یہ متقی میرے یار ہیں. سبحان اللہ. متقی اللہ کے یار ہیں.